وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ، چین، یورپ سمیت تمام ممالک کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہا پاکستان اگر کھربوں ڈالر کے معدنیات کے ذخائر کو استعمال میں لائے تو IMF کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عامی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ بین الاقوامی ادارے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ پاک فوج اپنے شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مضبوط سیکیورٹی فریم ورک یقینی بنائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ٹیرف کی مد میں ہم روزانہ $2 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے نمائندے معاہدے کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کوئلے کی پیداوار اور بڑھانے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دی۔ کینیڈا کی بیرٹ گولڈ کمپنی نے پاکستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر نکالنے کے ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے کی حامی بھر لی۔ امریکی میڈیا کے مطابق بیرٹ گولڈ ریکوڈک منصوبے میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ منصوبے میں 50% حصہ ہوگا، باقی 50% حصہ حکومت پاکستان اور بلوچستان کے پاس ہوگا۔ بیرٹ گولڈ کمپنی کے مطابق منصوبے کے پہلے حصے پر رواں برس سے کام شروع ہو جائے گا۔ 2028 میں ریکوڈک منصوبے کی پہلی پروڈکشن متوقع ہے۔ بانی PTI کی 3 بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان کی بانی PTI سے ملاقات نہ ہو سکی، منگل کی رات گھر روانہ ہو گئیں۔ راولپنڈی پولیس نے تینوں بہنوں کو حراست میں لے کر مقامی شادی ہال منتقل کیا تھا۔ اڈیالہ جیل باہر تحریک انصاف کارکنوں اور پولیس میں تصادم ہوا۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی کی بیرون ملک مقیم بیٹوں قاسم اور سلیمان سے فون پر بات بھی کرائی گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر مختصر علالت کے بعد 83 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین مسجد و امام بارگاہ یسرف فیز 4 ڈیفنس کراچی میں ادا کی جائے گی۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر پیپلز پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ٹرمپ ٹیرف پر امریکہ سے مذاکرات کی خبریں۔ عالمی اسٹاک مارکیٹس میں تاریخی مندی کے بعد تیزی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ PSX 100 انڈیکس 623 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,15,532 پوائنٹس پر بند۔ جاپان اور آسٹریلین اسٹاک میں بھی بہتری۔ جاپان نکی انڈیکس میں 6%، ہانگ کانگ، ہینگ سینگ اور شنگھائی انڈیکس میں 1.5% کا اضافہ۔ لندن FTSE 100 انڈیکس اور جرمنی کے ڈیکس انڈیکس میں دوران کاروبار تقریباً 2.5% کی بہتری آئی۔ ممبئی اسٹاک ایکسچینج سینسیکس 1,089 پوائنٹس اضافے کے بعد 74,227 پر بند۔ دوسری جانب ویتنام اسٹاک میں 6.43%۔ انڈونیشیا کے اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 9% کی کمی۔ تائیوان کی اسٹاک مارکیٹ بھی 5% گری۔ خام تیل کی عالمی قیمتوں میں معمولی اضافہ۔ ٹیرف کے معاملے پر امریکہ اور چین آمنے سامنے۔ صدر ٹرمپ کی چین کو جوابی محصولات واپس لینے کی ڈیڈ لائن ختم۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ 9 اپریل کو آغاز ہوتے ہی چین پر اضافی محصولات کے ساتھ مجموعی 104% ٹیرف نافذ العمل ہو جائے گا۔ چین نے امریکی صدر کی مزید ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی کو اقتصادی غنڈہ گردی قرار دے دیا۔ کہا امریکہ بات کرنا چاہتا ہے تو برابری اور احترام کا رویہ رکھے، تجارتی جنگ کا کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق محصولات پر بات چیت کے لیے 70 ممالک نے رابطہ کر لیا۔ صدر ٹرمپ تجارتی بات چیت میں غیر ملکی امداد اور ان ممالک میں امریکی فوج کی موجودگی پر بات کریں گے۔ یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ 0% ٹیرف معاہدے کے لیے اشارہ دے دیا، ساتھ ہی کہہ دیا ضرورت پڑی تو جوابی محصولات لگانے سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ یورپی کمشنر برائے تجارت نے کہا کہ ٹرمپ کی ٹیرف جنگ سے ہفتوں پہلے یورپی یونین نے امریکہ کو گاڑیوں اور صنعتی اشیاء پر 0% ٹیرف ڈیل کی پیشکش کی تھی، لیکن ٹرمپ اس کے لیے راضی دکھائی نہیں دیتے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کو ٹیرف ریلیف چاہیے تو اسے امریکہ سے $350 ارب کی توانائی مصنوعات خریدنا ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا کی ملاقات۔ سپریم کورٹ بار کے اعلامیے کے مطابق بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ میاں رؤوف عطا نے اعلیٰ سطح کی با اختیار کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کہا بلوچستان میں بنیادی آئینی حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرنے کا عزم۔ کہا مسائل کا حل جمہوری طریقہ کار کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
بلوچستان نیشنل پارٹی کا مستونگ میں دھرنا 12ویں روز بھی جاری ہے۔ سابق چیئرمین سینٹ صادق سجرانی کی لکپاس آمد، سردار اختر مینگل سے 1 on 1 ملاقات۔ سردار اختر مینگل کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کے کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ مسئلے کے سیاسی حل کی سنجیدگی سے کوششیں جاری ہیں، تاہم BNP کی طرف سے مثبت جواب نہ ملنے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کرنے کی ہدایت۔ شہر میں چھوٹی بڑی گاڑیوں اور پبلک سروس وہیکلز میں ٹریکر اور ڈیش کیم کی تنصیب لازمی قرار دے دی۔ ڈرائیورز کا ڈرگ ٹیسٹ بھی لازمی قرار۔ فٹنس سرٹیفکیٹ منسوخی کی گئی گاڑیاں ضبط کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں ٹریفک مسائل سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ لازمی اور ٹرپل سواری پر پابندی کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں رواں سال ہیوی گاڑیوں سے حادثات میں اب تک 60 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی SOS چلڈرن ولیج انٹرنیشنل کے صدر سے ملاقات۔ پنجاب میں SOS ماڈل کے فروغ اور بہتری کے لیے تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہر بچہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت پنجاب ذمہ داریاں ماں کے جذبے سے نبھا رہی ہے۔ SOS ولیج میں محفوظ چھت، معیاری تعلیم فراہم کیا جانا قابل تحسین ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل قیمت میں 2% کمی، برنٹ خام تیل $63 فی بیرل میں فروخت۔ دوران ٹریڈنگ WTI خام تیل $59 فی بیرل کی سطح پر۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے، 24 گھنٹوں میں صحافی سمیت مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید۔ 17 ماہ سے جاری اسرائیلی جنگ میں 211 فلسطینی صحافی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سے ملاقات، ٹرمپ کا غزہ جنگ جلد ختم ہونے کا اشارہ۔ نیتن یاہو کا فلسطینیوں کی بے دخلی منصوبے پر زور، مصر، فرانس، اردن نے فلسطینیوں کی بے دخلی مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا جبری بے دخلی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ نیتن یاہو کا خفیہ ایجنسی کے سربراہ کی برطرفی کا فیصلہ، اسرائیلی عدالت نے رونن بار کی برطرفی روک دی۔ ملتان کی بوسن روڈ پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق، کار ڈرائیور سمیت 3 افراد زخمی۔ تمام زخمیوں کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور دکی میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس بھرنے سے 2 کانکن جاں بحق ہو گئے، دونوں کی لاشیں نکال لی گئی۔